اللہ کے رسول نے فرمایا جو مرد ہے وہ عورت بنتا ہے اللہ کی لعنت ہو اس پر، اور جو عورت ہے وہ مرد بننے کی کوشش کرے اللہ کی لعنت۔ لباس بھی پہننے سے، بننا تو بہت دور، لباس بھی، عورتوں کا لباس پہننے سے بھی منع کیا۔ اسی وجہ سے شیخ عثیمین سے پوچھا گیا کہ جینس دونوں کی آتی ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے کیسے کیسے علماء پیدا کیے اس دور میں بھی۔ پوچھا گیا کہ جینس دونوں کی آتی ہے، اور ایک برانڈ کی جینس وہ ہوتی ہے جو مردوں کی جینس ہوتی ہے، اور ایک برانڈ کی جینس ہوتی ہے جو عورتوں کی ہوتی ہے، عورتوں کے لیے ہی بنتی ہے، کیا وہ جینس عورتیں پہن سکتی ہیں؟ تو شیخ عثیمین نے کہا کہ پینٹ کا جو نمونہ ہے وہ مرد ہی کے لیے بنا ہے، تم لاکھ اس کو الگ سے جینس بنا کے عورت کے لیے دے دو، عورت کے لیے میں صحیح نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ ٹائپ جو ہے نا وہ مرد کا ہے۔ اب اس میں عورت کی جینس بول کے آپ دیتے ہیں تو دراصل اس کو مرد بنانے کی کوشش شروع ہوتی ہے وہاں سے کہ اس کو یہ غلاظت میں ڈالو، بے حیا بناؤ اس کو، ورنہ تو ہمارے یہاں کیا ہے، سلوار ہے یا تو کیا ہے دوسرے کپڑے ہیں جو عورتوں کے لحاظ سے مشہور ہیں وہ پہنے۔ آج سلوار کا کیا ہے فیشن جا رہا، اللہ کی کون سی بندیاں ہیں جو باقاعدہ سلوار سلا کے پہنتی ہیں ٹیلر سے، مجھے نہیں معلوم، یا تو کیا ہے لیگنز یا تو جینس، ٹاپ باٹم چلتا ہے، ٹاپ الگ باٹم الگ۔ حالانکہ ٹاپ باٹم کا جو سلسلہ تھا وہ ہمارا سلسلہ تھا، مردوں کا تھا معاملہ وہ۔ اب کپڑے ہی نہیں ملتے، عورتیں اگر اسلامکلی جا کے شاپنگ کریں گی تو ان کو کپڑے نہیں ملتے۔ میں کہتا ہوں کہ رواج لاؤ، پھر اگر تاجروں کو معلوم ہو جائے کہ اسلامک کپڑے ہی عورتیں پسند کرتی ہیں تو 1-2 سال آپ خریدنا چھوڑ دیں گے تو وہ جھک مار کے لائیں گے تمہارے لباس، ان کو بزنس ہونا ہے۔ تم خوش ہو کہ اپنی کیا تہذیب بدل لیتی ہو تو تاجر سوچتا ہے کہ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں جو کپڑا لایا ہوں بک گیا تو اور لاؤ۔ نابالغ بچیوں کو لیگنز پہنا کے اوپر سے کیا ہے گون پہنا کے لے کے آتے ہیں۔ جب بچی ابھی نوجوانی کی منزل میں قدم نہیں رکھی تبھی سے تم لیگنز پہناؤ تو وہ ازار سلوار کب پہنے گی؟ جبکہ ازار سلوار کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈغلا ہوتا ہے، جھولا ہوتا ہے، جس میں کوئی نقش نہیں بیٹھتا کہ پنڈلی کا سائز کیا ہے، ران کا سائز کیا ہے، کچھ نہیں دکھتا اس میں۔ اور لیگنز اور بننے والی آج کی چیزیں وہ اتنے کم اور ایسے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ ہر چیز اس میں دکھتی ہے کہ کس لیول کی پنڈلی ہے۔ اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا جو سسٹم تھا وہی تھا، ہم نے اس کو اڑا دیا۔ تو آرائش و زیبائش میں ہم نے اسلام کو اس موضوع پر کوئی دیا ہی نہیں، ہمیں اسلام نے کوئی نصیحت کی ہی نہیں، یہ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اس میں کیا بھائی ہے دیکھنے کی چیز، اس میں کیا ہے بھائی کرنے کی چیز؟ حالانکہ اسی میں تو ہے، معاشرت پر جتنی گفتگو ہوئی ہے اتنی نماز پر بھی نہیں ہوئی قرآن میں۔ کیسے رہنا ہے اسی پر تو گفتگو ہوئی۔ بقرہ کا 2.5 پارہ کس پہ مشتمل ہے؟ نماز کیسے پڑھنا ہے بتاؤ، 4 رکعت ظہر یوں پڑھنا ہے پورے قرآن میں، مجھے بتا دو کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیسے رہنا ہے پورا بقرہ اسی پر تو ہے۔ عورت کیسے رہنا ہے اسی پر تو پوری نساء موجود ہے۔ ایک سورہ بھی 1.5 جز 2.5 جز پر مشتمل سورہ ہے جو تمہیں بتاتا ہے کہ تم کیسے رہنا ہے، تمہارے عادات اطوار کیسے ہیں، تمہارا معاشرہ کیسے ہو، یہ تو بتاتا ہے۔ قرآن کا بہت بڑا حصہ تو تم کیسے زندگی گزارنا ہے اسی پر تو ہے، جس کو تم چھوڑ بیٹھے ہو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 احکامات اٹھا لو، ذکر موجود ہے قرآن میں، طریقے پورے حدیث میں موجود ہیں۔ معاملات کا ہر ایک سیکشن اٹھا لو، تفصیل قرآن میں موجود ہے، پھر اس کی تفصیل اور حدیث میں موجود ہے۔ تو اللہ نے تو انسان کیسے رہنا ہے یہی تو کیٹلاگ دیا، اسی میں تو کیا ہے آپ کے لیے کیا ہے توجہ ہے۔ اصل میں جب تک تم اپنی معاشرت کو پکڑے ہوئے تھے تب تک کیا ہے تمہیں کوئی خیسر و کسرا بھی ہلا نہ سکا، اور تم نے چھوڑ دیا تو معمولی چائے والا بھی تمہیں رولا کے رکھ دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام،
مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔